جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا بوڈ کاسٹ ہے دا نیو لائف بوڈ کاسٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرہ بھٹی جو کہ ڈائریکٹر ہے دا نیو لائف کی، اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ ڈپریشن ہے کہ آج کل کے نوجوان ڈپریشن کا کیوں شکار ہو رہے ہیں۔ تھینک یو فائز صاحب، آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی، اینی ویز ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو اس کی وجوہات ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تو جینس ہے، جینیٹک ہے۔ فیملی میں سم ٹائم رن کر رہا ہوتا ہے ڈپریشن، تو وہ آگے جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لائف میں، کوئی ٹراما ہے، سبسٹنس ابیوز ہے، اور جو ہے فیملی کانفلکٹس ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ اور یہ صرف یوتھ کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایڈلٹ کا پرابلم بھی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ آج کل ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ڈپریشن کا ورڈ سیکھتے بھی ہیں۔ سم ٹائم یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن نہیں بھی ہے، آپ نارمل سیڈنس کو بھی ڈپریشن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ ڈپریشن جو کلینکل ڈپریشن ہے وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ ڈپریشن کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کے علاج کے بارے میں ہم بات کریں تو علاج کیسے ممکن ہے اس کا؟ ڈپریشن کے علاج میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو میڈیکیشن ہے اور دوسرا سائیکو تھیراپی ہے۔ سائیکو تھیراپی میں اس میں جو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ہے وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے، اور اس میں دونوں چیزیں ایکولی ان کا رول ہوتا ہے، اور اگر آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو علاج جو ہے بہت افیکٹو ہوتا ہے۔ کن لوگوں کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو کاؤنسلنگ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ نارمل جو سیڈنس ہوتی ہے نا، تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کے لیے جائیں، آپ کاؤنسلنگ سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کلینکل ڈپریشن ہے وہ ایک پراپر کرائٹیریا ہے، اور آپ خود سے اس کو کبھی بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن میں تو ایک لسٹ آف سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے آپ کا موڈ بہت زیادہ جو ہے وہ سیڈ ہو گیا ہے، آپ کا کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہا، اور یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں، میں اس کے بارے میں ابھی ذکر کرتی ہوں، جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ کے جو 2 ویکس منیمم پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اور 2 ویکس میں کیا ہے، موسٹ آف دا ڈے، نیئرلی ایوری ڈے، یعنی کہ ہر دن، اور جو ہے وہ موسٹ آف دا ڈے، یعنی کہ دن کا زیادہ تر حصہ وہ سمٹمز آپ میں موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ سمٹمز کیا ہیں؟ جیسے سیڈنس ہے، بہت زیادہ سیڈ ہونا، اور آپ کا لاس آف انٹرسٹ، جو ڈپریشن سے پہلے آپ ایکٹیویٹیز جن میں انوالو تھے اب وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، اس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ٹائٹنس بہت ہوتی ہے، فزیکل آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہتے، آپ تھکے تھکے رہتے ہو، آپ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہو کہ آپ میں انرجی نہیں ہے، اور اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں سمٹم ہے ورتھ لیسنس، آپ بالکل بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ورتھ ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ گلٹ کی فیلنگز آتی ہیں۔ تو مزید آپ کی جیسے سلیپ کا پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کی ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو بھوک یا تو لگ رہی ہے یا آپ کو بھوک بالکل بھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے، یا آپ کا ویٹ جو ہے بالکل گر جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، روٹین میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو سمٹم ہے وہ یہ کہ آپ کو سوسائڈ کے جو ہے وہ تھاٹس آتے ہیں، اور سم ٹائم تو کچھ لوگ جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو ہے وہ مزید جو سمٹم ہیں جیسے کیا ہمیشہ کے لیے ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈپریشن جو ہے وہ مینیجیبل ہے، کیوربل ہے، ٹریٹیبل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ افیکٹو ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں، تھیراپی کراتے ہیں، پراپر ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ ہے، تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں۔ 80 to 70% جو ہے وہ ریکوری ریٹ ہے اس کا۔ اور اس میں جو 10 to 15% لوگ ہیں کہتے ہیں وہ جو ہے سوسائڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ادروائز یہ ڈس آرڈر کیوریبل ہے، اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ خواتین میں آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر خواتین میں ڈپریشن پایا جاتا ہے، یا مردوں میں زیادہ تر ڈپریشن پایا جاتا ہے؟ ڈپریشن کا جو زیادہ تر ہے وہ فیمیل میں ہے، اور اس میں یہ کہ 50% زیادہ ریٹ ہے۔ جو فیمیل ہے وہ آپ بھی کہیں کہ دگنا جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے اگر آپ کمپیئر کریں مین سے۔ اب یہ کہ اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں، ایک تو ڈومیسٹک ایشوز ہیں،
بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بایولوجیکل چینجنگس جو فیمیل میں ہوتے ہیں, جیسے کہ مینسٹرل ایشوز ہیں, پریگنینسی ہے, پاورٹی ہے اور مینوپوز ہے. یہ سب چیزیں ان میں ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو وہ آگے جا کے کلینکل ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ڈپریشن کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کن اور نفسیاتوں میں ڈائیورٹ ہو سکتا ہے, مطلب اور کیا نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیے, ڈپریشن کا اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے تو یہ پرسسٹنٹ ڈپریشن میں چینج ہو سکتا ہے. پرسسٹنٹ ڈپریشن یہ ہے کہ جو آپ کا ساری لائف رہتا ہے, ایک تو یہ ہے. دوسری جو چیز ہے, اگر یہ پرسسٹنٹ ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے اور آپ نے بر وقت اس کا علاج نہیں کروایا تو میڈیسن پہ یہ ریزسٹ کر جاتا ہے, یعنی کہ میڈیسن اب اس پہ اثر نہیں کرتی. تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہیں سائیکیٹرسٹ اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں, ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, پھر وہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی رسپانس نہیں ہے, کوئی نہ کوئی جیسے اور بہت سے ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, آپ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر جو نیو لائف کو, آپ ایڈکشن پروفیشن بھی ہے اور آپ 10 سال سے اس فیلڈ میں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈپریشن ہے وہ آپ کے پاس اس کے کتنے % کیسز آتے ہیں اور کتنے % کیسز مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ ون آف دا مین ریزنس فار ڈپریشن جو ہے وہ سبسٹنس ابیوز ہے. سبسٹنس ابیوز کی وجہ سے, جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ یوتھ جو ہے وہ کیوں جا رہی ہے, سبسٹنس ابیوز اس کی سب سے بڑی ریزن ہے. اس کی وجہ سے ڈپریشن میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس جب آتے ہیں کلائنٹس تو وہ سبسٹنس ابیوز ود ڈپریشن آ رہے ہوتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی لوگ سبسٹنس ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو پراپر جو ہے وہ ڈائگنوسس کرنا ہوتا ہے, آپ کو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کو یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈپریشن پہلے ریزن رہا سبسٹنس ابیوز کا یا سبسٹنس ابیوز ڈپریشن کی وجہ سے کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے سبسٹنس ابیوز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے. جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ریزن کیا تھا, آپ پھر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ میڈیکیشن ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں, پھر ہم سائیکو تھراپی کی طرف پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں. اس میں سائیکو تھراپی ہے, انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے, گروپ تھراپی ہے, فیملی ایجوکیشن ہے, وہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں کام کرتے ہیں اس پہ. اور تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بہت سے لوگ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ یہ دونوں جو ورڈ ہے یہ تقریباً سیم ہے. تو اس میں بہت سے لوگ سائیکیٹرسٹ کو سائیکالوجسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کو سائیکیٹرسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر جو ہے نا ہمیں فون کالز بھی اسی طرح کی آتی ہے کہ جی ہم نے سائیکیٹرسٹ سے ملنا ہے, اور وہ ان کی جو پرابلمز ہوتی ہے وہ سائیکالوجسٹ کی پرابلم ہوتی ہے, وہ انیشلی اسٹیج ہوتا ہے جو کہ ماہر نفسیات دیکھتا ہے. جو کلینکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, جس طرح ڈپریشن ہے, کلینکل ڈپریشن ہے, اور بہت سے ڈس آرڈر ہیں, انگزائٹی ہے, پینک ڈس آرڈر ہے, او سی ڈی ہے, کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایز اے ٹیم ورک لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ سائیکیٹرسٹ کا بھی کام ہے, رول ہے, اور سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہے. جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس میں, اور وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. جبکہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ سائیکو تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں اگر دونوں صحیح طریقے سے آپ لے کے چلیں تب آپ کا سکسیس ریٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیں کہ اگر مرد اور خواتین یہ کیسے بچ سکتے ہیں ڈپریشن سے, مطلب جو ان کا جو شروع کا جو فیز ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے بچا کیسے جا سکتا؟ ڈپریشن بہت اچھا کویشچن ہے یہ. ویسے بہتر یہی ہے کہ کہتے کہ آپ کو بچنا ہی چاہیے. علاج تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پریونشن کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل چینجنگز لے کے آئیں اپنی لائف میں. آپ ایکسرسائز شامل کریں, آپ بیلنس ڈائٹ اس پہ فوکس کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ واٹر اور لیکوڈ چیزیں زیادہ استعمال کریں. اپنی سلیپ پہ کمپرومائز مت کریں, کچھ بھی ہو اپنی سلیپ پہ کمپرومائز نہیں کریں. ٹاکسک لوگوں کو اوائڈ کریں, اور اسٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پرابلمز آ رہے ہیں, اسٹارٹ سے کچھ ایشوز آ رہے ہیں, تو آپ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ سائیکالوجسٹ, تو آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. آپ اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے آپ ان سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, اور تب آپ کو میڈیکیشن کی میں بھی ضرورت نہ ہو.
तो इन चीज़ों को जो है आप अपनी लाइफ में ला के इस चीज़ से बच सकते हैं. डिप्रेशन के अलामात क्या होती है? अगर किसी के घर में कोई डिप्रेशन का मरीज़ हो या कोई ख़ुद डिप्रेशन का शिकार हो, वो कैसे ये उनको पता चलेगा कि मुझे डिप्रेशन हो चुका है या मुझे डिप्रेशन है? अच्छा, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि डिप्रेशन एक मूड की बीमारी है. मूड की बीमारी है, जैसे ही आपका मूड चेंज होता है आपकी थॉट्स चेंज हो जाती हैं. अब उसमें जो मेन सिम्टम है वो है लो मूड, सैडनेस, मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे. आपका दिन का ज़्यादातर हिस्सा आप सैड रहेंगे और तकरीबन 2 वीक्स तक आपकी यही कंडीशन, सेम कंडीशन रहेगी. तब हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन है. इसके अलावा जो सिम्टम है वो स्लीप डिस्टर्बेंस है, एपिटाइट का इशू है, बहुत ज़्यादा जो है आपका एपिटाइट का पैटर्न चेंज हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, आपको जो है वो भूख या तो लगती नहीं है या ज़्यादा लगेगी, उसकी वजह से आपका वेट बहुत बढ़ जाता है और समटाइम वेट बहुत गिर जाता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, जो एक्टिविटीज़ आप पहले कर रहे थे डिप्रेशन से पहले, अब वो उसमें किसी में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा. फीलिंग ऑफ लेथार्जी है, आपको थकावट होगी, टाइटनेस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे, आप बहुत लो फील कर रहे होते हो. इसके अलावा वर्थलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं जिसमें गिल्ट होता है. आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे होते हैं कि ज़िंदगी में जो भी बुराइयाँ हुई हैं, जो भी बुरे काम हुए वो मेरी वजह से हुए हैं, और इसी वजह से आपको जो है वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सुसाइड आप अटैम्प्ट भी करते हैं, और इस वक्त आपको एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. डिप्रेशन इसके साथ साथ जो है वो जो मेन सिम्टम है वो स्लीप डिस्टर्बेंस है. स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपको या तो नींद आती नहीं है या अगर नींद आएगी तो टूट के आएगी. ये इसके सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के. और अगर आपको लगे कि इनमें से 5 सिम्टम्स आपके अंदर हैं, आपको फील हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है. और इसमें बताइएगा कि डिप्रेशन की जो बीमारी है, इनमें टाइम ड्यूरेशन का कितना लग सकता है, कि कितने आप उनके जो सेशंस होते हैं, कितने सेशन में कोई पेशेंट रिकवर कर जाता है और उसको एक मुकम्मल सेहत याबी में कितना को टाइम लग जाता है, और उसमें काउंसलिंग का क्या अहम किरदार होता है? 2 चीज़ें हैं. डिप्रेशन की स्पेसिफिकली जो डिज़ीज़ है, इसमें आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है. विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट मुश्किल होता है. मेडिसिन के साथ साइकोथेरेपी आपको चाहिए. अब मेडिसिन ये है कि ये साइकाट्रिस्ट बेहतर जानते हैं, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है आई वांट टू शेयर. अभी ये कि मेडिसिन आपको 1 मंथ, 2 वीक्स से लेके 1 मंथ या 2 मंथ्स तक उसका अफेक्ट आता है. अब हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही उनको लगे कि मूड चेंज होना शुरू हो गया, वो मेडिसिन को छोड़ देते हैं. आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. आपको मेडिसिन एटलीस्ट 6 मंथ लेनी है, या आपने साइकाट्रिस्ट के साथ डिस्कस करना है, तब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. प्लस साइकोथेरेपी, तो इसमें क्या होता है कि आपको साइकोथेरेपी के साथ 6 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं. एंड सम टाइम ये होता है कि अगर आपको फर्स्ट एपिसोड आया डिप्रेशन का, तो तब आपको 1 ईयर या 9 मंथ तक मेडिसिन लेनी होती है प्लस थेरेपी. तो आपको अपने ट्रीटमेंट के साथ जो है वो इंगेज रहना है और आपने प्रॉपर गाइडलाइन के साथ चलना है. और मैडम ये बताइए कि वो कौन से लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं शुरू में, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं? वो कितने फ़ीसद लोग हैं जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं और वो विदाउट मेडिकेशन ठीक हो गए हो? अच्छा, हम गड़बड़ कर रहे होते हैं. हम जो नॉर्मल सैडनेस होती है ना, उसको डिप्रेशन का नाम दे रहे होते हैं. डिप्रेशन एक प्रॉपर क्राइटेरिया है. जैसे मैंने आपको कहा कि सिम्टम्स है इसके, उसमें से 5 सिम्टम्स होंगे, इतने टाइम के लिए होंगे, तब आप उसको क्लिनिकल डिप्रेशन कह सकते हैं. अब जो सैडनेस है या स्ट्रेस है, उसको भी हम डिप्रेशन बोल रहे होते हैं. जो नॉर्मल रूटीन का आपको स्ट्रेस होता है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से एक रिएक्शन है, उसको भी आप डिप्रेशन कह रहे होते हैं. तो उसमें जो है आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात को जानना है कि वो है क्या. जब आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रेस है, तो उसको आप काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं. आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है. आप प्रॉपर कुछ लाइफस्टाइल चेंजिंग्स ला सकते हैं, अपने स्लीप पैटर्न को देख सकते हैं, कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, तो आप स्ट्रेस से निकल जाते हैं. लेकिन अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है, फिर आपको मेडिकेशन के बगैर आप पॉसिबल नहीं है. मेडिकेशन की हेल्प लेनी है, क्योंकि केमिकल चेंजिंग्स होते हैं आपके ब्रेन में, और उसका सोल्यूशन जाहिर है आपको मेडिसिन से ही मिलेगा. अच्छा मैडम, बताइए कि अगर किसी घर में डिप्रेशन का मरीज़ हो, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए? उनको अगर उसकी बीमारी के मुतालिक उनको किस डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उनके साथ रवैया कैसे रखें, तो ये ज़रा थोड़ा बताइएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. अभी यहाँ ये कि स्पेशली हमारे यहाँ जो जितने भी नफ्सियाती बीमारियां हैं, उसको समझते हैं कि ये पेशेंट की चॉइस है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा. फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है फैमिली मेम्बर्स में कि ये इसका मूड ठीक क्यों नहीं हो रहा, इसको गुस्सा क्यों आ रहा है, ये चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, इसका वेट कम क्यों हो रहा है. और फ्रस्ट्रेशन बहुत है कि ठीक हो जाओ ना, तुम क्यों ठीक नहीं हो रहे, मूड ठीक कर लो.
حالانکہ وہ اس کی چوائس نہیں ہے, وہ ایک ڈیزیز ہے, اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. اور جب بھی آپ کو لگے, جیسے ابھی سمٹمز بتائے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد موجود ہے, پہلے تو ایمپتھی شو کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ بہتر نہیں ہے تو اس سے آپ کی بیماری مزید بڑھ رہی ہے, اس کی سیویرٹی لیول بڑھ رہا ہے نا. تو ان کو میں یہی میسج دوں گی کہ پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سوسائڈ کے کیسز ہوتے ہیں, اتنے لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. ان وارننگ سائنس کو, جو کہ سوسائڈ کو لے کے ہوتے ہیں, وہ وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا فیملی ممبر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی, مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اپنی لائف میں مرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ اس کو بھی اتنا سیریس نہیں لیتے. اور جب سوسائڈ وہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ تو سیریس تھا. تو پلیز ان چیزوں کو اگنور مت کریں. وہ جو سائنس ہوتے ہیں وہ واقعی ایک سیریس چیز ہے, یہ ایک لائف تھریٹنگ سچویشن ہوتی ہے. ڈپریشن بہت ہی بری بیماری ہے, تو اس کو سمجھیں. اچھا میڈم بتائیے کہ آج کل جو خواتین ہیں ان میں نشے کا بہت بڑھتا ہوا رجحان ہے, خاص طور پہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہے, کالجز ہے, ان میں بہت سا جو آج کل کی جو نشہ ہے وہ عام ہو چکا ہے. تو اس میں وہ خواتین جو کہ علاج نہیں کرواتی, ٹھیک ہے, ان کو علاج میں کیسے لایا جائے, اور وہ مرد حضرات جو کہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے جو ہے نا ایک اویئرنیس میسج دیا جائے. یہ تو بہت سارے کویشچنز آپ نے ایک ساتھ ہی کر دیے ہیں. چلے خیر ون بائی ون میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. اچھا, آپ نے کہا کہ خواتین میں پہلا کویشچن یہ ہے کہ اب بڑھتا ہوا رجحان ہے, ڈرگس میں زیادہ آ رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوشل پریشرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں فیمیل سے, اتنے زیادہ پرابلمز ہیں گھر میں, اتنے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, آئے دن آپ کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک وے آؤٹ نکال لیتی ہیں, کیونکہ اب یہ بھی پتہ ہے, پہلے تو شاید اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ بھائی ڈرگز یوز کرنے سے آپ خود کو نم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ ٹائم کے لیے سکون مل جاتا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن بہت سی تو خواتین ایسی بھی تو ہے جو کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں انجوائمنٹ کے لیے, بالکل میں انجوائمنٹ کے لیے وہ جو ہے نا وہ مطلب ڈرگز استعمال کر رہی ہوتی ہے, حالانکہ ان کے ماں باپ نے ان کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں یا ہاسٹلز میں اس لیے بھیجا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنے, ایک ان کی زندگی کا جو وہ ایک اچھی جو ہے نا لائف میں آئے. اب یہ ہے کہ نشے کی وجوہات کوئی ایک نہیں ہے, ایک وجہ نہیں ہے. نشے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی جس کی بات کی تو اس میں ٹین ایجر ہیں, آپ کا پیئر پریشر ہوتا ہے, یا آپ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں, آپ اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. تو یہ اوور آل کیا ہے, اویلیبلٹی بہت ہے. یونیورسٹی کالجز کا اب ماحول ویسا نہیں رہا, وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو آپ جیسے گروپ آف پیپل کو دیکھتے ہیں کہ وہ یوز کر رہے ہیں, اس میں انوالو ہیں, آپ بھی انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ہے. اور دوسرا فریڈم, آزادی, گھر سے بھاگنا, گھر کا ماحول اس طرح سے بہتر نہیں ہوتا. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. پہلے تو بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, اب ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. اور ہمارے یوتھ کے اسٹینڈرڈس بھی چینج ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنی ایسی لائف گزارنی ہے. میرے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں ہمیں آزاد کر دو, ہمیں آزادی چاہیے, آپ لوگ کیا ہم پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہ ایک جنریشن گیپ بھی آ گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو مین ریزن ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ جیسے وہاں دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, وہاں سے آپ چیزیں پک کر رہے ہو. آپ جو ہے کہ وہاں پہ آپ بڑی فینسی سی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ریالٹی میں تو ایسا نہیں ہے. تو آج کل کی یوتھ کو ویسی لائف چاہیے. اس میں آپ فیمیل بھی ہیں اور میل بھی ہیں, دونوں ہیں جو ہمارے ٹین ایجرس ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے علاج کی بات کی کہ یا آپ نے یہ کہا کہ ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے نشے کی طرف وہ نہ آئے, تو اس میں یہی ہے کہ آپ لائف اسٹائل چینجنگ لائیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اوور آل جو چیز ہے وہ اویلیبلٹی بہت عام ہو گئی ہے. ابھی آپ کو بہت آسانی سے اب نشہ مل جاتا ہے, اب اسکول کالجز میں مل جاتا ہے, آپ کو جگہ جگہ سے مل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. میڈم بہت سی خواتین ایسی بھی آپ کے ریہیب میں علاج کے لیے آتی جو کہ ان کو شوق نہیں ہوتا ہے کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہونے کے, لیکن وہ حادثتاً کسی بھی ایسے نشے کا شکار ہو جاتی جس کی میں بات کروں پین کلر انجیکشن یا سلیپنگ پلز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خواتین کو نہیں پتہ ہوتا ہے, اور وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جی وہ کسی بھی سیزیرین میں یا میجر سرجری میں ان کو لگایا جاتا ہے. تو وہ کیسے اس چیز کی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے علاج کا آپ کیا کہیں گے؟
میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا قصور نہیں ہوتا یا میڈیسن بنانے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یا آپ دیکھیں سیزیرین ہے تو انجیکشن تو لگنا اس ٹائم اس کی ضرورت ہے. سلیپنگ پل ہے, اگر کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے تو اس وقت کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی جس میں کی ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ابیوز میں چینج ہو جاتا ہے. ابیوز میں چینج ہونے کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس پہ بات کرنی ہوتی ہے کہ ابیوز کیوں ہے. اب یہ ہے کہ بہت زیادہ سٹریس ہے, آپ خاتون کو پتہ تھا کہ جی اس میڈیسن کو لینے سے مجھے سکون ملا, اب وہ اسی میڈیسن کو دوبارہ سے لے لیں گی. تو یہ جو بیچ میں ایک چیز ہے وہ سٹریسرز ہیں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری خواتین ہوتی ہیں ان کو سی سیکشن کے دوران انجیکشن لگا, اسی پین کلر کو انہوں نے ابیوز کرنا شروع کر دیا, میڈیسن کو ابیوز کرنا شروع کر دیا, پھر وہ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. اب جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم پوری جب ہسٹری لیتے ہیں, اسسمنٹ لیتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم مزید ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ سولوشن یہ نہیں ہے, وہ جو سٹریسر تھا اس کو آپ اور طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی خاتون آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے نا انجیکشن ایڈکشن کے ساتھ آتی ہے تو ان کا جو ایک نارمل جو ٹریٹمنٹ ہے یا ٹریٹمنٹ کا جو دورانیہ ہے وہ کتنے ٹائم میں مکمل طور پہ ایک نارمل لائف میں آ سکتی ہے, اور وہ کیا ہمیشہ کے لیے اس نشے سے یا اس انجیکشن سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتی ہے؟ بالکل پا سکتی ہے, پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ. ابھی 3 منتھس جو ہیں وہ پرائمری ٹریٹمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بھی ایک فیسلٹی بنائی ہے جس میں جسٹ ہم فیمیل کو رکھتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے 3 منتھس ہم ان کو پرائمری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر آفٹر کیئر پلان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جس میں ان کو کاؤنسلنگ کے تھرو گائیڈ کیا جاتا ہے, پراپر پلان بنا کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو آگے جا کے اوائڈ کیسے کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 6 منتھ بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, 1 ایئر بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. اوور آل آپ کو پوری لائف بچنا ہے اس چیز سے, اس کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے. ہم ان کو پراپر گائیڈ کر کے بھیجتے ہیں, تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھا ریکوری ریٹ رہتا ہے. پیشنٹ جو ہے وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ میڈم کہ مردوں اور خواتین میں جو کہ نشے کے عادی افراد ہے اس میں سکسیس ریٹ مردوں کا زیادہ اچھا ہے یا خواتین کا زیادہ اچھا ہے؟ اچھا, میں اپنے کلینکل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں, یہ کوئی ایسا ریسرچ بیسڈ بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں, جتنی بھی خواتین نہیں ہیں, ان میں شاید ہی کوئی ریلیپس ہوئی ہے. ابھی تک کوئی ریلیپس نہیں ہوئی, اور یہ بہت بڑی بات ہے. خیر ریشو کم ہوتا ہے, آتی بہت کم ہے ہمارے پاس, لیکن جو آتی ہیں وہ دوبارہ ریلیپس نہیں ہوتی ہیں, تو ان کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے. ابھی تک تو یہ ہمارے کلینک کی بات ہے جو ہم نے ٹریٹ کیے ہیں پیشنٹس. باقی مزید آگے دیکھیں گے, اس پہ ہم ورک کریں گے, ریسرچ کریں گے, دین انشاءاللہ پراپر بتائیں گے کہ کتنا ڈفرینس کتنا ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ان کا سکسیس ریٹ ہے. اچھا میڈم بتائیے گا کہ یہاں پہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتی ہے, کیونکہ موسٹلی جو پیشنٹ ہوتے ہیں فیمیل وہ ولنگلی کچھ یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس, تو اس کا جو 3 منتھس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 3 منتھس ریکوائرمنٹ ہوتے, تو آپ 3 منتھس میں آپ لوگ کیا کرواتے ہیں, ان کی ڈیلی روٹینز کیا ہوتی ہے, اور 3 منتھس میں ان کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ 3 منتھس میں یہ کہ فرسٹ کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن از پارٹ آف ٹریٹمنٹ, اٹ سیلف ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ میڈیکیشن ہو گئی, ڈیٹاکسیفیکیشن ہو گئی اور ٹریٹمنٹ ہو گیا, بالکل بھی نہیں. وہ فرسٹ اسٹیپ ہے, پھر آپ ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے آتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ میں کیا ہے, اس میں آپ کی میڈیکیشن ہے, آپ کی سائیکو تھیراپی ہے. سائیکو تھیراپی میں 2 ٹائپس آف سائیکو تھیراپیز ہیں, جس میں آپ کی انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے اور گروپ کاؤنسلنگ ہے, ساتھ ہی ساتھ فیملی کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اب روٹین میں ان کے کیا ہوتا ہے کہ ڈیلی وہ جو ایک گھر میں روٹین ہوتی ہے اس طرح کی روٹین ہے, پلس ہم ان کو 2 تھیراپیز پرووائڈ کرتے ہیں. صبح وہ اٹھتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں, میڈیکیشن ہوتی ہے, دین ان کی کلاسز ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل لیکچرز ہوتے ہیں, پھر انڈیویجول تھیراپی ہوتی ہے اپنے ان کے کاؤنسلر کے ساتھ, ڈاکٹرز کا راؤنڈ ہوتا ہے, دین جو ہے وہ ان کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, پھر ٹی وی ٹائم ہوتا ہے. تو اس طرح پراپر ایک روٹین ہوتی ہے. بیچ میں ایکسرسائز کا ٹائم جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوتا ہے. تو پراپر ایک ڈے کی روٹین ہوتی ہے جس کو وہ ڈیلی جو ہے وہ 3 منتھس تک فالو کرتے ہیں, اور وہ ان کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے بہت بڑا, جس کی وجہ سے دوبارہ ڈرگس کی طرف جانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نیو لائف میں جتنے بھی فیمیل پیشنٹس آتے ہیں یا میل پیشنٹ آتے ہیں, بنسبتاً میل کا جو ریلیپس ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو خواتین کا ہے اس کا ریشو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل ہی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے. ان کی سائیکولوجیکل نیڈ ڈفرینٹ ہے, ان کا جو ہے وہ سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے, رسپانسبلٹی کو لینے کا انداز ڈفرینٹ ہے.
ابھی یہ ہے کہ اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے, اور ہمارا پراپر جو جتنا بھی اسٹاف ہے وہ سب فیمیل ہیں, تاکہ ان کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ ان کے ساتھ میچ کر سکے. اور دوسری ان کی کچھ نیڈس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو اس کو اوبویسلی فیمیل زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. اب فیمیل جو کیسز ہیں وہ بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں, وہ بہت کم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں, کچھ ان کے کنسرنز ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ آپ بالکل بھی جو ہے وہ اس چیز سے گھبرائیں مت, آپ کچھ پرائیویسی کو لے کے جو بھی چیزیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں, کہ کچھ ڈر اور خوف ہوتے ہیں, وہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہو کے جائیں گے اور ریلیپس بھی نہیں ہوں گے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے فیمیل جو کلائنٹس ہیں ابھی تک ماشاءاللہ وہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اگر کسی فیملی کو اپنے بچے پہ شک ہو, اچھا میڈم بتائیے گا کہ اگر فیملی کو اپنے بچے پہ شک ہو کہ وہ نشہ کرتا ہے, یا اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں, تو یا اس کا جو ہے نا وزن بہت تیزی کے ساتھ گر رہا ہے, یا اس میں کوئی چڑچڑا پن ہے, تو کیا کرنا چاہیے ویسے؟ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو شک ہے, شک اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں چینجنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, یا اپنے قریب جو بھی آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یا کلینک ہے وہاں وزٹ کریں, ان کا ٹیسٹ کرائیں, تو اس میں بہت کلیئر ہو جائے گا کہ وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ ڈرگز استعمال کرتا ہے یا ان کو شک ہے, تو کون سا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ان کو پتہ چل سکے, اور وہ ٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ٹیسٹ موجود ہے, پراپر ٹیسٹ اویلیبل ہے, جس کو ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کہتے ہیں. آپ کسی بھی قریبی لیبارٹری سے بھی کروا سکتے ہیں اور کسی ریہاب سینٹر سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ کون سے ڈرگس وہ یوز کر رہے ہیں. اچھا, بہت سی خواتین شروع میں جو ہے نا تمباکو نوشی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں, تو کیا آیا تمباکو نوشی کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے, اور اگر ممکن ہے تو اس میں میڈیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا یہ کاؤنسلنگ سے ہی ٹھیک ہو جائے گا؟ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی اسموکنگ بہت سویئر نہیں ہے تو آپ کاؤنسلنگ سے ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے بہت کرونک جو ہے وہ ایڈکشن ہے تو میڈیکیشن ہے, اور بہت سی میڈیکیشن اویلیبل ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں, آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کون جو ہے نا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ مطلب ایز اے میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے یا کوئی سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں, بالکل دونوں مل کے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو آج کل چونکہ پاکستان میں تمباکو نوشی کا جو رجحان ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے مرد خاص طور پہ اس کا جو یوزیج ہے بہت زیادہ ہے, تو آپ بتائیے گا کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ کا جو پروٹوکول ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, آپ کو تو جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول کی آپ نے بات کی, ٹریٹمنٹ پروٹوکول وہی ہونا چاہیے جو اپرووڈ ہے. اپرووڈ یہ ہے کہ اب اس میں تو بہت زیادہ ٹریننگز آپ کو دی جا رہی ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پروٹوکول ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب اس میں میڈیکیشن ہے, کون سی میڈیکیشن دینی ہے, ایف ڈی اے سے اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے, سائیکو تھیراپی ہے, کون سی تھیراپی جو اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے وہ آپ کو دینی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس آپ لے کے چلتے ہیں, یہی ایک پروٹوکول ہے جس کو فالو کر کے آپ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم بتائیے گا کہ او سی ڈی کے بارے میں, او سی ڈی کیا ہے, اس کے بارے میں اگر ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. او سی ڈی تو بہت ہی ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, نیکسٹ میں ہم اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ, اور بہت ڈیٹیل میں ٹرائی کریں گے کہ اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا سکیں. جی ناظرین, اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود تھی مس سمیرہ بٹی, اور ہم نے ڈیٹیل بوڈ کاسٹ کیا ہے. بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ بوڈ کاسٹ میں جو ہے نا اس پہ بات کریں گے, اور ہم آپ کو نفسیاتی بیماریوں کے متعلق آگاہی بھی دیں گے, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی فیملی کو بہت فائدہ ہوگا.